الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج شرعی انفارمیشن سروس کی ہم اس نشست میں بیٹھے ہیں جس کا نمبر دیکھیے کیا ہے، 400، کہ ان ہماری شریعت کی محفلوں کا آغاز ہمارے آج ہی کے مقرر مولانا محمد اسحاق کمال قادری صاحب کے خطاب سے ہوا تھا، جس کو شاید 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا. یہ نشست جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں آج بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے. اس کا آغاز خوشیلان قاری محمد مرزا صاحب کی قرأت کلام پاک سے ہوا اور خادم محفل غلام یزدانی آپ سے مخاطب ہے. ہمارے جو عنوان خود آپ کو تفصیل سے سنائیں گے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ باوجود اس کے کہ آج شہر میں بند ہے، پھر بھی ہمارے سامعین کی تعداد، کیونکہ اکثر سواریوں کا بھی مسئلہ ہے، آفیسز اور اسکولس بھی بند ہیں، تو اس لحاظ سے پھر بھی ماشاءاللہ سے کافی ہے. اور میں بغیر زیادہ تاخیر کے مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اپنے زرین خیالات سے استفادے کا موقع دیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ جل وعلا: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کو لائق ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. ایسی ہستی کے درود اور سلام ہوں اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور جن کی اتباع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور گناہوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا. فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور جن کی اطاعت میں ہدایت کا وعدہ فرمایا. ان تطیعوہ تہتدوا، اور جن کے طریقے کی اور سنت کی مخالفت میں عذاب اور فتنوں کی وعید سنائی. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. ایسی مقدس ہستی پر اور آپ کی آل پر، آپ کے اولاد پر، آپ کے ازواج مطہرات پر، آپ کے صحابہ صحابیات پر اللہ کی طرف سے درود ہو اور سلام ہو. حمد و صلاۃ کے بعد جیسا کہ ابھی آپ نے
جناب غلام یزدانی صاحب کی زبانی سنا کہ آج کے خطاب کا عنوان حج ایک انقلابی عبادت ہے۔ اس عنوان کو ہم نے 5 پوائنٹس پر تقسیم کیا ہے۔ پہلا حج کے معنی، دوسرا حج کی فضیلت و اہمیت، تیسرا انقلابی حج کے شرائط، چوتھا حج کی روح اسلام، سیرت خلیل اللہ اور کائنات کی روشنی میں، پانچواں حج کا مطلوب کردار قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پہلی بات، حج کے معنی۔ ڈکشنری میں حج کے معنی ہیں، حج یا حجو کے معنی ہیں ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ امام خلیل جو بڑے نحوی بھی گزرے ہیں اور بڑے لغت کے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے اس کی تعریف کی کہ محترم مقام کی طرف کثرت سے قصد کرنا۔ اس کی شرعی تعریف مخصوص افعال کی ادائیگی کے لیے مسجد حرام کی طرف سفر کا ارادہ کرنا۔ یہ حج کے معنی سے متعلق بات تھی۔ اب حج کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق بات، خود قرآن مجید میں وہ آیت جو ہم نے ابھی پڑھی وہ خود اس بات کی شاہد ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا الحج اشہر معلومات، حج معلوم مہینوں کے اندر ہے۔ وہ مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کی 10 دن ہے شروع۔ فمن فرض فیہن الحج، لہذا ان دنوں میں جس کے اوپر حج فرض ہو جائے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو کوئی بے حیائی کی بات، گناہ کی بات اور نافرمانی کی بات، لڑائی جھگڑے کی بات حج میں نہیں ہونا چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کچھ تم بھلائی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور توشہ لے لیا کرو اور بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو مجھی سے ڈرو۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا ہے، ان لوگوں پر جو اس کی طرف راستے کی سکت رکھتے ہوں۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی، راستے کی طرف استطاعت رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ، توشہ اور سواری کا انتظام۔ یعنی توشہ اور سواری کا اگر آپ کے پاس انتظام ہے، جانے کے وقت سے لے کر آنے تک اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اور سواری کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے، سفر خرچ کا انتظام ہو گیا ہے، تو پھر آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے۔ حدیث کے اندر بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور کی تعریف اور تشریح کی گئی ہے کہ اس حج کو حج مبرور کہتے ہیں جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، وہ حج حج مبرور ہے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ دوسری حدیث کے اندر، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، دوسری حدیث جو مسلم شریف کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، جو اس گھر کا حج کرے، یعنی جس نے اس گھر کا قصد کیا، ارادہ کیا حج کے لیے، اور پھر اس نے بے حیائی نہیں کی، گناہ نہیں کیا،
اس طرح اس نے حج کیا تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ وہ دن جس دن کے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ وعید بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، من لم تحبسه حاجت ظاہرہ او مرض حابس او منع من سلطان جائر ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیہ۔ جس شخص کو کسی ظاہری ضرورت نے نہیں روکا، یا کوئی روک دینے والے مرض نے اس کو نہیں روکا، یا کسی ظالم بادشاہ کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہوئی، اور پھر اس نے حج نہیں کیا، تو اب وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ بڑی سخت وعید ہے۔ اور نسائی کی صحیح حدیث اس کی فضیلت میں یہ آئی ہے کہ آپ نے فرمایا، جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج المبرور۔ بڑے کمزور اور عورت کا جہاد حج مبرور ہے۔ حج کو جہاد کا مقام عطا کیا ہے۔ یقیناً آدمی اس میں بڑا مجاہدہ کرتا ہے۔ حج کی علماء، عبادت کی علماء نے 3 قسمیں بتائی ہیں جو ہم نماز میں التحیات پڑھتے ہیں، اس کی روشنی میں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب اس میں 3 الفاظ استعمال کیے، التحیات، الصلوات اور الطیبات۔ علماء نے لکھا ہے کہ التحیات ان عبادات کو کہتے ہیں جن عبادتوں کا تعلق زبان سے ہے، زبانی عبادتیں، ذکر، اذکار وغیرہ۔ اور الصلوات وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے، بدن سے ہے۔ مسجد جا رہے ہیں تو یقیناً آپ بدن سے چل کر گئے، پیروں سے چل کر گئے۔ نماز ہے، بدنی عبادت بھی ہے، زبانی عبادت بھی ہے۔ اور ایک عبادت کی تیسری قسم ہے والطیبات، الطیبات۔ الطیبات ان عبادات کو کہتے ہیں جو مالی عبادتیں، صدقہ، خیرات، کسی کا تعاون کرنا، راہ خدا کے اندر خرچ کرنا، اللہ کے احکام پر۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے حج کر لیا تو اس وقت مجھے یہ یقین ہو گیا کہ عبادات میں افضل عبادات حج ہے، اس وجہ سے کہ یہ حج جو ہے یہ تینوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں انسان کا جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے، اور زبان سے بھی وہاں عبادتیں ہوتی ہیں۔ تو زبانی، بدنی اور مالی، یہ تینوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے حج کرنے کے بعد یقین ہو گیا۔ اس کے معنی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات کے کہ تمام زبانی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، سب کی سب صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی اس کا مستحق ہے۔ تو یہ فضائل سے متعلق بات ہے اور اس کی اہمیت تھی۔ اب اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ انقلابی حج کے شرائط۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہمارے اس لیکچر کا۔ دیکھیے پچھلے زمانے کے اندر جو لوگ حج کیا کرتے تھے، اور ہم بھی دیکھتے تھے ان کو بچپن کے اندر، اور واقعات سنتے تھے کہ بہت سے لوگ جو حج کرنے جاتے تھے، دادا، نانا اور چاچا اور خاندان کے لوگ، تو بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ اور اس وقت جو ہے اکثر یہ ہوتا تھا، یہ دیکھا گیا کہ حج سے آنے کے بعد 95% زندگی ان لوگوں کی ایک دم تبدیل ہو جایا کرتی تھی، ریولیوشن آ جایا کرتا تھا ان کے اندر۔ ان کا حج انقلابی ہوتا تھا۔ انقلاب کے معنی ریولیوشن، ریولیوشنری چینج،
انقلابی تبدیلی ان کے اندر آ جاتی تھی۔ اور آپ خود اس بات کے گواہ ہوں گے اور آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، آبزرویشن کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو پرانے زمانے میں حج کرنے گئے ہیں ان کے حج کے بعد اکثر یہ ہوا ہے کہ زندگی میں ان کے تبدیلی آ گئی۔ جو زندگی ما قبل حج تھی، حج سے پہلے کی، ما بعد زندگی ایک دم بدل گئی۔ سبب کیا تھا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ تھا کہ اس وقت جو حج اکثر ہوا کرتے تھے وہ پانی کے جہاز سے، جب وہ اور پہلے چلے جائیں تو بادبانی کشتیوں سے حج ہوا کرتے تھے۔ ہوا موافق ہے تو نیا پار لگ گئی ہے جلدی، اور ہوا اگر مخالف ہے، بادیں مخالف ہے تو کئی دن، کئی ہفتے اور مہینے لگ گئے۔ اور پھر سمندر سے جب چلے تو اس میں اگر سمندری جہاز سے گئے ہیں تو وہ بھی کئی ہفتے اور اس میں بھی لگ جاتے تھے۔ تو گویا کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا، جو خطرات سے بھرا حج ہوتا تھا ان کا حج، ہمارے اسلاف کا خطرات سے بھرا حج ہوتا تھا اور 50-50 والا معاملہ ہوتا تھا کہ آپ چلے ہیں سمندر کے جہاز میں، اور جو لوگ گئے ہیں وہ بتاتے ہیں، ان سے سنا ہے کہ کیا حال ہوتا ہے۔ ہر طرف پانی پانی، چاروں طرف، مشرق میں پانی، مغرب میں پانی، شمال میں پانی، جنوب میں پانی، نیچے پانی، اوپر آسمان، پانی پانی ہر طرف، گویا کہ چاروں طرف موت، خطرات ہی خطرات، یہ معاملہ تھا ان کا۔ تو چونکہ وہ حج خطرات سے بھرا ہوتا تھا اور اس میں 50-50 والا معاملہ ہوتا تھا، اس لیے بہت توبہ اللہ کر کے جاتے تھے، نیت بھی بڑی درست ہوتی تھی، اور سب سے معافی تلافی کر کے، بندوں کے حقوق اور خدا کے حقوق سب درست کر کے، سب سے معافی تلافی کر کے، سب کے حقوق ادا کر کے، چھوٹوں کے بڑے کے جاتے تھے، پاک صاف ہو کے، تائب ہو کر، سچی نیت لے کر جاتے تھے۔ اس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ سچی نیت کے ساتھ حج ہوتا تھا، توبہ کی صفات کے ساتھ حج ہوتا تھا، اخلاص اس میں ہوتا تھا، اللہ کا خوف اس میں ہوتا تھا، اس لیے وہ حج انقلابی حج بنتا تھا، ریولیوشنری پلگریم ہو جاتا تھا، انقلابی حج ہوتا تھا۔ اب آج کیا ہے؟ یہاں وضو کرو، جدے میں نماز پڑھ لو، پھر دری سے بیٹھے ہو، پھر دری سے اڑ گئے، وہاں پہنچ گئے، وہاں سے یہاں آ گئے۔ اس لیے آج یہ دیکھا گیا ایسے 50 نہیں سینکڑوں ایسے حاجی موجود ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی بات پیش آئی کہ خیال و گمان نہیں کہ ایسا ہی انہوں نے یہ حرکت کی، کسی نے کہا میاں یہ حاجی صاحب ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ایسا کیا۔ ارے اللہ، ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ حج کی زندگی جو ماقبل زندگی ہے، حج سے پہلے کی اور حج کے بعد کی جو زندگی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی تبدیلی ہی نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ حج جو ہے اس میں وہ توبہ، وہ اخلاص، وہ خوف خدا باقی نہیں رہا، اس لیے یہ حج انقلابی نہیں بن رہا الا ماشاء اللہ۔ تو حج کی شرائط کے اندر جو شرائط ہیں، جو انقلاب لانے والی شرائط ہیں، نیت کی درستی ہونا چاہیے، بندوں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی بھی ہونا چاہیے، اللہ کے حقوق کی بھی ادائیگی ہونا چاہیے، قرضے وغیرہ آپ کے جو ہیں قرضوں کی ادائیگی ہونا چاہیے، کسی کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہیں، امانتوں کی ادائیگی کے ساتھ حج ہونا چاہیے، حج کے سفر سے جانے سے پہلے۔ بہن بھائیوں کے حقوق ہیں آپ کے اوپر، ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دکان و مکان پہ آپ کے قبضے ہیں تو ان سب سے توبہ کر کے جو مالک ہے اس کے ہینڈ اوور کر کے پھر آپ سفر حج کے لیے روانہ ہوئیے۔ یہ شرائط ہیں۔ جو کرائے وغیرہ آپ کے کئی سالوں کے چڑھے ہیں وہ کرائے ادا کیجئے، اور پھر اس کے بعد اب آپ حج کیجئے اور حلال کمائی سے حج کیجئے۔ پہلوان حج کر رہا ہے
گن پوائنٹ پہ جو اس نے پیسے وصول کیے ہیں، کمیشن پہ جو باطل کمیشن پہ وصول کیے ہیں، ان سے حج اور عمرے ہو رہے ہیں، یہ حج کسی فائدے کا حج نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص حلال کمائی سے اور اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے، جب وہ لبیک کہتا ہے تو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ تیرا یہ لبیک کہنا ہمیں قبول ہے اور ہم نے تیرے اس حج کو قبول کر لیا، تیرے ایک ایک عمل کو حج کے قبول کر لیا۔ اور جب کمائی حلال نہیں ہوتی اور خوف خدا نہیں ہوتا، اس میں ریاکاری ہوتی ہے، تو پھر ادھر سے جب یہ کہتا ہے لبیک و سعدیک، تو ادھر سے جواب آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ لبیک تیری قبول نہ سعدیک تیری قبول، تیرے حج کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ تو حج کی مقبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ساری شرائط اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر یہ شرائط نہیں ہیں تو وہ حج نہیں ہے۔ عمرے کی شرائط بھی یہی ہے، نہیں تو 11 مہینے گمراہ 1 مہینے عمرہ، ایسی بات نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ شرائط پوری نہیں ہیں اور آپ نے ہر سال عمرہ کر رہے ہیں آپ اور کئی حج کر لیا آپ نے، کسی کام کے نہیں۔ انقلابی حج وہی حج ہوگا جو ان شرائط کے ساتھ یہ فارمیلٹیز پوری ہوں گی، اس کے بعد جو حج ہوگا یقیناً وہ حج انقلابی حج ہوگا۔ اور اگر یہ شرائط پوری نہیں کی گئی تو وہ حج ایک فارمیلٹی ہے اور بس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور فارمیلٹی میں جب تک سنسیئرٹی نہیں آئے تو ریئلٹی پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کی شرائط ہے۔ اب اس کے بعد تیسری بات جو ہے، حج کی روح اسلام ہے اور تقویٰ ہے۔ چوتھا پوائنٹ، حج کی روح اسلام اور تقویٰ۔ یہ ہمارے اس لیکچر کا جیسے ایٹم کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اس طرح ہمارے لیکچر کا یہ نیوکلیس ہے۔ حج کی روح اسلام اور تقویٰ۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہے ٹوٹل سرنڈر، ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل ڈیووشن، خود سپردگی، مکمل خود سپردگی، مکمل خود سپردگی، اس کا نام اسلام ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہیں اللہ کی ناراضگی کی باتوں سے، اللہ کی ناراضگی کے اعمال سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ دونوں حج کی روح ہیں۔ آپ کے حج کے اندر اگر اسلام کی روح نہیں آئی، یعنی خدا کی اطاعت اور فرما برداری کی روح نہیں آئی، اور وہ خدا کی خاطر سبمیشن اور ڈیووشن اور سرنڈر کا جذبہ، اور آپ کے کردار کے اندر اللہ کے لیے یہ صفات اگر پیدا نہیں ہوئی، اور پرہیزگاری اگر آپ کے حج میں نہیں آئی، تو وہ حج روایتی حج ہے۔ اب آپ دیکھیے، اس ضمن میں ہم کائنات کی کچھ باتوں کا قرآن سے حوالہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین یہ چاہتے ہیں جبکہ اسی کے لیے آسمانوں کی ساری مخلوق اور زمین کی ساری مخلوق جھکی ہوئی ہے، فرما بردار ہے، مسلمان ہے۔ آسمانوں کی ساری مخلوق مسلمان، زمین کی ساری مخلوق مسلمان، یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ سورج کا مذہب اسلام، چاند کا مذہب اسلام، زمین کا مذہب اسلام، پانی کا مذہب اسلام، ہوا کا مذہب اسلام، ہواؤں کا مذہب اسلام۔ اسلام کے معنی خدا کے حکم کو ماننا،
حکم کے آگے جھک جانا، خدا کے حکم کے آگے جھک جانا۔ اب سورج کا مذہب اسلام ہے، کیا مطلب؟ یعنی خدا کے حکم کو سورج مان رہا ہے، جو اللہ نے اس کو مقرر کر دیا، جس آربٹ کے اوپر اس کو رکھ دیا اور جو اسپیڈ اس کی مقرر کر دی اسی پر ہے اور اسی اسپیڈ سے چل رہا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ چاند کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، سورج کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کو آ پکڑے، اور چاند کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ سورج تک پہنچ جائے، اور رات کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، زیبا نہیں ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے۔ جو مقرر کر دیا ہے اسی پر چل رہا ہے۔ 9.5 کروڑ میل دور اس کی حد ہے اس زمین سے، وہ اسی پر قائم ہے، یعنی وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ خدا کے حکم کی ذرا سی خلاف ورزی کرے، یعنی ذرا نیچے آ جائے، ذرا اوپر چلا جائے، تو یا تو انسان اس کے نیچے آنے سے جل بھن کے خاک ہو جائے گا، یا اوپر جانے سے سکڑ کے اور ککڑ کے مر جائے گا۔ تو آج پوری دنیا کے اندر جو ٹیمپریچر ہے اور جو سورج سے استفادہ کر رہے ہیں اور سولار انرجی سے جو لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور اس سے جو یوٹیلائز کر رہے ہیں، اس کا کریڈٹ سورج کے اسلام کو جاتا ہے، سورج کے مسلم ہونے کو جاتا ہے۔ سورج مسلم ہے، خدا کا فرما بردار ہے، خدا کا حکم مان رہا ہے، اس کے اس مسلم ہونے نے ساری دنیا کے لیے اس کو نفع بخش بنا دیا۔ اسی طرح حاجی حج کے اندر خدا کے احکام جو اس کو وہاں دیے جائیں اور اس کے بعد آنے والی اس کی زندگی کے اندر جو حکم خدا کے اس کے سامنے آئیں، وہ خدا کے حکموں کو جب پورا کرتا ہے تو وہ ساری کائنات کے لیے نفع بخش بن جاتا ہے، اور جو چیز نفع بخش ہوتی ہے وہ سب کے لیے یوزفل ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے۔ پانی ہے، چاند ہے، چاند کا اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر دیا ہے اس کا محور اسی محور پہ چل رہا ہے، جتنی گریوٹی اس کے اندر رکھ دی ہے وہ برابر اتنے ہی لے رہا ہے اور اسی پر وہ قائم ہے۔ یہ اس کا اسلام ہے۔ اگر وہ ذرا نیچے آ جائے، یعنی اپنے اسلام سے تھوڑا سا ڈیویٹ کرے، تو کیا حال ہو۔ ابھی ایک مرتبہ ٹائیڈنگز آتا ہے، مد و جزر جوار بھاٹا آتا ہے سمندر کے اندر، ہم دیکھتے ہیں اگر تھوڑا اور نیچے آ جائے تو جو اس کی گریوٹی ہے اس سے پوری دنیا کئی مرتبہ سمندر کی موجوں کے اندر آ جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاند اپنی صفت اسلام پر ہے، اس لیے وہ سب کے لیے نفع بخش ہے، مفید ہے، ساری کائنات کے لیے۔ اسی طرح پانی کو دیکھیے آپ، پانی کے اندر اللہ کا حکم ہے اس کو کہ تجھ کو ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 ایٹم لینا ہے، اسی سے تجھ کو بس پانی اسی سے بننا ہے، اتنا ہی پروپورشن رہنا ہے، اتنا ہی ریشو رہنا ہے۔ اس سے گھٹے گا اور بڑھے گا تو وہ پانی پانی نہیں رہے گا، برابر اپنی صفت اسلام پر قائم ہے، خدا نے جو حکم دیا ہے اس پر برابر قائم ہے، کائنات کے لیے مفید بنا ہے، ہر ایک کی وہ زندگی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندگی دی، ہر چیز کو پانی سے زندگی دی۔ یہ زمین اللہ نے اس کے اندر گریویٹیشنل فورس رکھ دیا، حکم دے دیا کہ تجھے اتنا چلنا ہے، اتنا تیرے اندر یہ قوت کشش رہنا ہے، اور کہاں تک رہنا ہے؟ بس جو چیز تجھ سے ٹچ ہو بس وہیں تک رہنا ہے، اس کے بعد نہیں۔ ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس زمین کے اندر گریویٹیشنل فورس ہے، لیکن وہ کہاں تک ہے؟ آپ کا وجود بس اس سے ٹچ ہو وہاں تک، وگرنہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کی گریوٹی آپ کو کھینچتی رہے، آپ کے گھر کو اپنے اندر کھینچتی رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کے دادا صاحب اور پردادا صاحب کا جو مکان تھا وہ 4 کلومیٹر نیچے چلا گیا ہے۔ اللہ کا حکم ہے اس کو کہ بس اتنی ہی گریوٹی تیرے اندر ہونا جتنی کہ تجھے حکم ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ اپنی صفت اسلام پر قائم ہے، اس لیے ساری کائنات کے لیے مفید بنی ہے۔ یہ جو صفت اسلام ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ اس کے اندر 1 سیکنڈ کا 1 منٹ کا انحراف نہیں ہے۔ اللہ کو یہی مطلوب ہے،
حاجی سے اور اس مسلمان سے کہ خدا کا ایسا ہی حکم مانے جیسا کہ یہ ساری کائنات حکم مان رہی ہے۔ اب یہاں سے یہ کہہ کر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم کا اسلام ایسا ہی اسلام تھا۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، ہمیں حکم ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم نبی کی اتباع کریں، اور نبی کو حکم ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ اے نبی، آپ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کیجئے۔ اب بڑا غور کیا، غور کرنے کے بعد ایک بات آئی، شاید آپ کے لیے نہیں ہو، کہ ابراہیم کا طریقہ کون سا طریقہ ہے؟ آخر وہ کیا بات ہے کہ ہمیں حکم ہو رہا ہے نبی کی پیروی کریں، اور نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ ابراہیم کی پیروی کرو، اور آپ نے فرمایا یہ جو قربانی ہے یہ تمہارے والد ابراہیم کا طریقہ ہے، ان کی ملت ہے، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ مجھے ملت ابراہیم پر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ حج سیدنا ابراہیم کا ایک سمبل ہے، یہ ان کی یادگار ہے، یہ شعائر اللہ، یہ ان کی یادگار ہے، ان سے وابستہ ہے یہ ہولی فیملی۔ جیسے کرسچین کے اندر ہولی فیملی ہوتی ہے، یہ اسلام کی ہولی فیملی ہے، یہ یادگار ہے۔ تو آخر وہ ملت ابراہیم کیا ہے؟ وہ ابراہیم کا طریقہ کیا ہے؟ ملت کے معنی طریقے کے بھی آتے ہیں، کیا ہے؟ اس پر غور کیا، وہ کیا بات ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نمایاں صفت، پوری ان کی آپ سیرت پڑھ جائیے، جو بتائیے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یاد کرو اس وقت کو جب ان کے رب نے ان سے کہا آپ حکم مان لیجئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ میں نے اس اللہ کا حکم مانا جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ یہاں پر یہ کہا، پھر حکم ہو رہا ہے کان حنیفا مسلما، ابراہیم جو تھے اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے والے تھے اور مسلم تھے، فرما بردار تھے۔ پھر کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ کی وہ آیت آپ کو یاد کیجئے کہ جس میں کہا گیا، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم گھر کی اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور پھر یہ دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا کی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اپنے لیے بھی کہہ رہے ہیں اور آنے والی جو نسل ہے ان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں امت مسلمہ بنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہماری ذریت میں بھی امت مسلمہ پیدا کر، یعنی تیرے آگے جھکنے والی، تیرے حکم کو ماننے والی امت پیدا کر۔ یہ امت مسلمہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی حکم مومنوں کو، اس امت مسلمہ کو بھی دیا، اور اس امت کو کہا، حکم دیا، کیا حکم دیا؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ تم اللہ کے راستے میں جیسے مجاہدہ کرنا چاہیے، اسٹرگل، سنگھرش اور جد و جہد کرنا چاہیے، اس طرح جد و جہد کرو، ٹریڈیشنلی نہیں، اوکیجنلی نہیں، پارٹلی نہیں، فلی ہونا چاہیے، ڈیووشنلی ہونا چاہیے، اس طرح کرو۔ یہی طریقہ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے تمہارے اوپر اس دین کے اندر کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ایسا دین تم کو دیا ہے جس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ یہ کیسا دین ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ کا دین ہے، تمہارے باپ کا دین ہے، ملت ابیکم ابراہیم۔ وہ کون ہے؟ هو سماکم المسلمین، انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اب مفسرین نے لکھا ہے، کثیر تعداد مفسرین کہتی ہے کہ یہاں پر ڈوئر آف ورک جو ہے، جو فاعل ہے سماکم المسلمین کا، وہ سیدنا ابراہیم ہیں، انہوں نے تمہیں مسلمان کا نام دیا۔ بعض نے کہا کہ اللہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ خیر، دونوں صورت کے اندر ہمیں حکم یہ مل رہا ہے کہ مسلم رہو۔ تو یہ نیوکلیس ہے سیدنا ابراہیم کی لائف کا، ان کی زندگی کا۔ حج کا نیوکلیس ہے صفت اسلام، خدا کے آگے ٹوٹل ڈیووشن، خدا کے آگے ٹوٹل ڈیووشن، خدا کے آگے ٹوٹل سبمیشن، یہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے
اب دیکھیے آپ اس کے جائزے لیجئے. سیدنا ابراہیم کو حکم ملتا ہے وطن چھوڑ دیجئے, بیوی بچوں کو لے کے چلیے, چھوڑ آئیے. فوراً تیار ہو گئے, فوراً لے کے چلے. آپ مجھے بتائیے اگر اس وقت, کیا اس وقت میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا سیدنا جبریل نے ان کے کان میں یہ کہہ دیا تھا کہ تم اپنے بیوی بچوں کو جہاں لے کر جا رہے ہو وہاں پر زمزم نکلے گا, فکر نہیں کرنا, اللہ زمزم نکال دے گا اور وہاں ایسی ایک بستی آباد ہوگی اور پوری دنیا کا مرکز بن جائے گا, فکر مت کرو. یہ کیا ان کے کان میں کہہ دیا تھا خلیل اللہ نے؟ اس کی وجہ سے وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہو گئے اور انہوں نے سیکریفائز کر دیا. نو انفارمیشن, نو کنفرمیشن, نو ایفرمیشن, اس کے بعد ٹوٹل ڈیووشن, ٹوٹل سبمیشن. یہ ہے ملت ابراہیم, یہ ہے ملت ابراہیم. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ قربانی آج بلا مبالغہ کروڑہا روپیے کی قربانی ہوتی ہے, پوری دنیا کا کہہ رہا ہوں, بلکہ میں کہوں اربوں تو غلط نہ ہوگا, قربانی اربوں روپیے کی قربانی. لیکن عجیب بات ہے وہ قربانی ایسی ہوتی ہے نہ فجر پڑھواتی قربانی کے دن, نہ ظہر پڑھواتی, اور کلیجی گردے خوب کھلواتی ہے, لیکن کچھ تبدیلی نہیں آتی, کچھ ریولیوشن نہیں آتا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ جو قربانی ہے تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے, یہ ان کا طریقہ ہے, اور ان کا طریقہ اسلام ہے, صفت اسلام ہے. اور وہ کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں, کوئی کنفرمیشن نہیں, کوئی ایفرمیشن نہیں, اس کے باوجود خدا کے حکم ماننا ہے آپ کو, چاہے اگینسٹ میں جائے یا فیور میں آئے, ماننا ہے ہر حال میں. یہ ہے صفت اسلام, اور یہ ترہ امتیاز ہے سیدنا ابراہیم کا. اسی کو فالو کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہی جا رہی ہے, یہ شان ہے. اب اور آگے بڑھیے. حکم ہوا صاحبزادے کو ذبح کر دو, ذبح کر دو. کیا جبریل نے کان میں آ کے کہہ دیا تھا کہ دبا آ جائے گا, کچھ نہیں ہوگا تمہارے بیٹے کو, کچھ نہیں ہوگا, کر دو ذبح؟ تو جلدی سے وہ تیار ہو گئے, انہوں نے کر دیا. ایسا کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. وہی بات پھر, نو انفارمیشن, نو کنفرمیشن, نو ایفرمیشن, پھر بھی ٹوٹل ڈیویژن, ڈیووشن اور ٹوٹل سبمیشن اور ٹوٹل سرنڈر. یہ ہے ملت ابراہیم, یہ ہے صفت اسلام. اللہ کو یہ مطلوب ہے جب کہیں خدا کا حکم آئے تو بس ہمیں ماننا ہے, حالات نہیں دیکھنا ہے, نہ ماضی دیکھنا ہے, نہ حال دیکھنا ہے, نہ مستقبل دیکھنا ہے. ہم کو ماننا ہے, نہ ایشورٹی, نہ سیفٹی, نہ سیکورٹی, کچھ نہیں. وہاں کیا تھا؟ نو سیکورٹی, نو سیفٹی, نو ایشورٹی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کام کیا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے, حج کے اوپر ابھی فضائل کی حدیثیں سنائیں, اور پتہ نہیں کتنی حدیثیں ہیں. روزے کے اوپر او ہو کتنی حدیثیں ہیں, یہ جنت, وہ جنت. ریان کا زبردست گیٹ ہے ریسیپشن کا. زکوٰۃ پر کتنی حدیثیں, اور نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اور جتنی اور خیر کی باتیں ہیں, کتنی انفارمیشن ہے ہمارے پاس اس کی, کتنی کنفرمیشن ہیں, کتنا ایفرمیشن ہے, سب ہے. اس کے باوجود حال یہ ہے کہ مسجدیں رمضان میں وبھاگن ہیں, سہاگن ہیں, اور رمضان کے بعد ابھاگن بن جاتی ہیں, ان کا سہاگ لٹ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ یہ چاہ رہے ہیں, سیدنا ابراہیم کا اسلام یہ ہے کہ کچھ نہ سیکورٹی ہے, نہ سیفٹی ہے, نہ ایشورٹی ہے, نہ کنفرمیشن ہے, نہ انفارمیشن ہے, نہ ایفرمیشن ہے, پھر بھی خدا کے آگے جھکنا ہے, حکم کے آگے جھکنا ہے. یہ ہے ملت ابراہیم. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ اللہ چاہتے ہیں. حکم خدا کے آگے سر خم تسلیم کر دینا. جب یہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ قلنا, پھر حالات تمہارے فیور میں آتے رہیں گے. تو یہ تو صفت اسلام ہے. دوسرا میں نے کیا کہا تھا؟ حج کا نیوکلیس کیا ہے؟ ایک تقوی, ایک اسلام. اللہ تعالیٰ نے حج کی آیت میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. توشہ لے لو, اور بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے. تو تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر, اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا, اس کا نام تقوی ہے. افعال میں, اعمال میں, افکار میں.
جو افکار خدا کو ناپسند نہیں سوچیں گے ہم اس بارے میں، جو اقوال جو باتیں خدا کو ناپسند نہیں ہم کریں گے وہ باتیں، جو اعمال خدا کو ناپسند نہیں کریں گے، یہ تقوی ہے۔ تقوی فی الافکار، تقوی فی الاعمال، تقوی فی الاقوال، یہ تقوی ہے۔ اب اس پر یہ چونکہ ماڈرن زمانہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس لیے اس حوالے سے ایک بات کرتا ہوں۔ دیکھیے، انسان کے جسم کے اندر ایک ریزسٹنس پاور ہوتا ہے جس کو قوت مدافعت کہتے ہیں یا امیون سسٹم کہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آفٹر 40 بیماریاں بڑی جلدی جلدی آنے لگتی ہیں اور 40 سے پہلے تندرستی رہتی ہے؟ کیوں؟ انسان کے جسم کے اندر وہ جو قوت مدافعت اور ریزسٹنس پاور ہے وہ اس کی ایج کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیکٹیریا جو انسان کے جسم کے اندر ہیں وہ تو اٹیک کرتے رہتے ہیں، جب اس کے اندر وہ قوت مدافعت ریزسٹنس پاورفل ہوتا ہے تو وہ بیکٹیریا کے اٹیک کو ڈیفینڈ کرتا رہتا ہے، اور وہ ڈومیننٹ پوزیشن میں جب تک رہتا ہے تو بیکٹیریا مغلوب رہتے ہیں، تو یہ تندرست رہتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ ریزسٹنس پاور میں کمی آتی ہے، اس کی قوت میں کمزوری آنا شروع ہوتی ہے، تو پھر وہ بیکٹیریا حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بہت جلد بیمار پڑ رہا ہے، اب زکام ہوا، اب کھانسی چل رہی ہے، اب یہ ہوا، اب وہ ہوا، بہت جلدی۔ بالکل اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ ایمان جو ہے، اسلام جو ہے یہ کیا ہے؟ اسلام یہ گویا کہ جسم ہے، روح، اور تقوی جو ہے یہ اس کا ریزسٹنس پاور ہے۔ جتنا آپ کے اسلام کے اندر ریزسٹنس پاورفل ہوگا، خدا کا خوف اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا جتنا مزاج ہوگا، اتنے ہی بیکٹیریا باطل کے، خدا کی نافرمانیوں کے جو اٹیک کر رہے ہیں آپ پر، آپ ان کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں رہیں گے۔ آج مسلمانوں کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، ان کے اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں، ایک شخص سیم بانسلے یہودی، کبھی اپنے آپ کو قبطی عیسائی کہتا ہے، فلم بناتا ہے امینس آف مسلمز 22 منٹ کی، کبھی اس کے ذریعے حملہ کرتا ہے۔ وہ یہ بھی بیکٹیریا ہیں، یہ سب بیکٹیریا ہیں، اور اسلام کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، بیکٹیریا کی حیثیت ہے، ان کی کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی اس طرح حملہ، اور معلوم ہوا 85 لاکھ ڈالر 100 یہودی دیتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں اس کے لیے، اس فلم کو بنانے کے لیے، اور پھر حملہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نیکولا جو پروڈیوسر ہے وہ اس میں اپنا رول پلے کرتا ہے۔ ٹیری جونز جس نے کچھ دن پہلے قرآن کو جلایا تھا، وہ اپنا رول ادا کرتا ہے لندن کا۔ یہ بیکٹیریا ہیں، یہ اسلام پہ حملہ کر رہے ہیں، مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں۔ کبھی تسلیمہ نسرین کی صورت میں، لجہ کی صورت میں، اس کی ناول، وہ اسلام پہ حملہ کرتی ہے۔ کبھی سلمان رشدی جو غدار قوم ہے، کبھی سیٹنک ورسز لکھ کر وہ حملہ کرتا ہے۔ یہ سب بیکٹیریا ہیں۔ کبھی فرانس کے خاکے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کبھی ڈینمارک کا کارٹونسٹ یہ سب کرتا ہے۔ یہ سب بیکٹیریا ہیں، اور وہ تو ہوں گے، ہوتے رہیں گے جب تک جسم ہے، جب تک بیکٹیریا رہیں گے جسم کے اندر۔ آپ بیکٹیریا کو نکال نہیں سکتے، بیکٹیریا فری باڈی ہو نہیں سکتی آپ کی، تو یہ تو رہیں گے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، ان کے اٹیک جو ہیں پاورفل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ کا اسلام کمزور ہو گیا، آپ کا جو ریزسٹنس پاور جو تقوی تھا وہ کمزور ہو گیا، اس لیے یہ لوگ مؤثر ہو گئے۔ اور جب تک ریزسٹنس پاورفل ہوتا ہے تو جسم مؤثر رہتا ہے، یعنی اثر ڈالنے والا رہتا ہے، اور جیسے ہی قوت مدافعت ریزسٹنس پاور کمزور ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جسم متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اثر قبول کرنے والا بن جاتا ہے۔ جب ہمارے اسلاف کا ایمان اور تقوی اور اسلام ان کا طاقتور تھا
تقوی ریزسٹنس پاور ان کا بڑا پاورفل تھا. ساری دنیا کے جو شیطانی بیکٹیریا تھے جب ان پہ حملہ کر رہے تھے, اٹیک کر رہے تھے, تو وہ زبردست ڈیفینس کر رہے تھے, زبردست ڈیفینس کر رہے تھے. اس کی وجہ سے وہ مؤثر تھے, دنیا کے اوپر اثر ڈالنے والے تھے. آج ہم متاثر ہو گئے. تو یہ روح ہے اسلام اور تقوی, یہ روح ہے اللہ کو, یہی روح مطلوب ہے. اب یہاں پر جو مطلوب ہے کردار, وہ آخری بات, بس اب جو پوائنٹ ہے, آخری پوائنٹ, وہ پوائنٹ ہے کہ حج کا مطلوبہ کردار کیا ہے. اب دیکھیے قرآن سے میں آیتیں پیش کرتا ہوں. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. ابھی آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے, اس میں یہ جملہ تھا, جس نے حج کو پا لیا اور حج جس پر فرض ہو گیا ان مہینوں میں, تو حج میں نہ بے حیائی کی بات ہے, نہ گناہ کی بات ہے, اور نہ لڑائی جھگڑا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ حج کا کردار یہ ہے, حج کا مطالبہ یہ ہے, حج کا ریکوائرمنٹس آپ سے یہ ہے کہ حاجی کی زندگی فسق و فجور, نافرمانی اور گناہوں سے, لڑائی جھگڑے سے پاک ہو جائے. اگر حج کے بعد جب اس کے اندر اسلام اور تقوی کی صفت آئے گی تو یہ صفات اس کے اندر ضرور آنا ہی آنا ہے. یہ حج کا مطلوبہ کردار ہے. اسی طرح فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جب تم اپنے مناسک یعنی حج کے جو ارکان ہیں, قربانیوں کے جو ارکان, قربانیوں کے جو اعمال ہیں, وہ ادا کر چکو ہو, پورے کر لو, تو پھر کیا کرنا, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. تو تم اللہ کی ایسی یاد کرو جیسے اپنے باپ دادوں کی یاد کرتے ہو, بلکہ اس سے بھی زیادہ. حج کا مطلوب کردار کیا ہے؟ حج کے بعد آپ کی زندگی کے اندر ایسی خدا کی یاد ہو, ایسی خدا کی یاد جیسے اپنے باپ دادا کو مزے مزے سے یاد کرتے ہو آپ, ایسا خدا کی یاد آپ کی زندگی کے اندر آ جائے, خدا آپ کی زندگی کا محور بن جائیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے, آپ دیکھیے حج کے طواف ہوتے ہیں, بیت اللہ شریف کے طواف ہوتے ہیں. طواف کے معنی گردش کرنا, یعنی اطراف اس کے چکر لگانا, گھومنا. کیوں, کیا مطلب ہے؟ یہ سمبل کائے کا سمبل ہے. کیا مطلوب ہے اس سے؟ اس سے مطلوب یہ ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں نے جیسے یہاں تیرے گھر کا طواف کیا, چاروں طرف گھوما, اسی طرح اے اللہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں حاجی بن کر, اے اللہ اب میں تجھ کو اپنی زندگی میں سینٹرلائز کروں گا, تیرے مشن کو, اسلام اور تقوی کو, اور تیرے حکم کے اطراف ہی میری زندگی بس گردش کرے گی. میں گھومتا رہوں گا, نہ ادھر بھٹکوں گا, نہ ادھر بھٹکوں گا, نہ ادھر جاؤں گا, نہ ادھر جاؤں گا. تجھ کو اپنا معبود بناؤں گا, تجھی کو اپنا مسجود بناؤں گا, تجھی کو اپنا خالق بناؤں گا. مانگوں گا تو تجھ سے مانگوں گا, سر جھکاؤں گا تو تیرے آگے سر جھکاؤں گا, دوڑوں گا تو تیری طرف دوڑوں گا, زبان کھولوں گا تو تیرے آگے زبان کھولوں گا, ہاتھ اٹھاؤں گا تو تیرے سامنے ہاتھ اٹھاؤں گا. یہ ہے مطلب. اسی طرح آپ دیکھیے سفید کپڑا, سب سفید کپڑا پہنتے ہیں. کیا مطلب؟ اپنی موت کو یاد کرو. موت جو میت کو کفن سفید لباس میں دیتے ہیں, اب وہاں سے آئے ہو تو گویا زندہ کفن پہن کے آ گئے. اب اپنی موت کو اور اپنی آخری وقت کو یاد کرو. عرفے کے بارے میں آتا ہے کہ وقوف العرفہ الحج, عرفے میں ٹھہرنا ہی جو ہے حج ہے, حج کا ایک رکن ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو محشر بپا ہوگا قیامت کے دن, روز محشر میں جو وہاں محشر ہوگا, اسی کا ایک جز ہے یہ عرفہ, اسی کا جز ہے. تو عرفے کے اندر حشر کو یاد کیجئے. وہاں سے جب آئیں تو محشر کی یادیں لے کر آئیے, ایسے اعمال لے کر آئیے, اور ایسے اعمال پر اللہ سے مدد مانگ کے آئیے اور عزم کر کے آئیے کہ میں آج سے ایسے عمل کروں گا کہ محشر میں مجھے رسوائی نہ ہو. اسی طرح دیکھیے ایک بات اور ہے کہ عورت پردہ کرتی ہے, عورت کا پردہ لازم ہے, لیکن حج کے اندر چہرہ نہیں چھپانا ہے. عورت کو بھی نہیں چھپانا. کیا مطلب؟ ایک طرف حکم ہے, دوسری طرف یہ حکم ہے وہاں پردہ کرو, وہاں نہ کرو. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, یا حکم ہے پردہ کرنے کا, وہاں پر نہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے سیلف کنٹرول اپنے اندر پیدا کرو.
اپنے اندر خدا کے حکم کی بجاوری کا جذبہ پیدا کرو کہ سامنے ایسی باتیں بھی آ جائیں کہ اگر انگڑائی تمہاری خواہشات انگڑائیاں بھی لیں اور کچھ ذہن میں ذرا سا خیال بھی آئے تو خبردار خدا کی ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہونا چاہیے، سیلف کنٹرول اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ بہرحال یہ باتیں تھیں۔ اسی طرح پھر فرمایا سورہ حج کے اندر فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، او حاجیوں جب حج کر چکو تو گندگی سے بچو، شرک کی گندگی سے بچو اور جھوٹ سے بچو، بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ بات سے بچو۔ حنفاء للہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، غیر مشرکین، بھی شرک نہیں کرنا تم۔ معلوم یہ ہوا کہ حج کر کے جب آئے تو حج کا مطلوب کردار، جو حج کا مطلوب کردار ہے، جو حج کو آپ سے مطلوب ہے، جو اللہ کو آپ سے مطلوب ہے اس حج سے، وہ وہی اسلام اور تقوی کا عنصر ہے، اسی کا ڈیمانسٹریشن ہے۔ کیا کہ آپ کے اندر گناہوں سے بچنے کا مزاج آئے، شرک سے بچنے کا مزاج آئے، آپ کے اندر جھوٹ ختم ہو جائے، آپ کی زندگی میں صداقت آ جائے، صداقت بیسڈ آپ کی لائف ہو، سچائی بیسڈ آپ کی لائف ہو۔ معلوم ہو حاجی صاحب جھوٹ پر کاروبار، حاجی صاحب خدا کو چھوڑ کر کہیں اور سجدے کر رہے ہیں، حاجی صاحب خدا کے علاوہ کہیں اور غیر اللہ سے اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں۔ نہیں، حج کی روح یہ ہے، اگر یہ آپ کے اندر آیا، اسلام اور تقوی کی یہ روح ہے، یہ اس کے ڈیمانسٹریشنز ہیں، یہ سب ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی حج کا مطلوب کردار آپ کو نصیب ہو گیا، حج مبرور نصیب ہو گیا۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حج مبرور کی سعادتوں سے مالا مال کرے۔ تو آج جو حملے ہو رہے ہیں، میں آخری بات کہہ کے بات ختم کروں گا، یہ ہوتے رہیں گے اس طرح کے حملے۔ یہ بیکٹیریا ہیں، بیکٹیریا، اور باڈی جب تک رہے گی بیکٹیریا اس کے اندر رہیں گے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ اپنے اسلام کو پاورفل بنا دیے، شیطانی بیکٹیریا ہیں۔ اگر آپ کا اسلام، آپ کا تقوی جو روح ہے حج کی، وہ اگر پاورفل ہے تو یہ سارے بیکٹیریا مغلوب پوزیشن کے اندر رہیں گے، اور اگر آپ کا اسلام اور تقوی پاورفل نہیں ہے، یعنی ریزسٹنس پاور جو تقوی ہے، جو حج کی روح ہے، وہ اگر آپ کے اندر کمزور ہوئی تو پھر یہ باطل اور شیطانی بیکٹیریا آپ کو مغلوب کر دیں گے، اور آپ مغلوب ہوں گے تو اپنے لیے بھی بوجھ، دوسروں کے لیے بھی بوجھ بنیں گے۔ اور جو مغلوب ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے، جو غالب ہوتا ہے وہ مؤثر ہوتا ہے، یعنی مغلوب اثر قبول کرنے والا ہوتا ہے اور غالب اثر ڈالنے والا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت سی ایسی باتیں مولانا نے بیان کی جن کی تفصیلات سے ہم شاید ہم میں سے کئی واقف نہیں ہیں۔ ایسے خطابات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی معلومات میں نہ صرف معلومات میں اضافہ ہو بلکہ آپ عمل کی طرف رجوع ہوں۔ چنانچہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ ہم پر ہے کہ اتنے گہرائیوں میں جا کر جن نکات کو، عقل و فہم کے نکات کو مولانا لے آئے ہیں، اس سے ہم استفادہ کریں۔ یہ کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ بڑا اچھا خطاب ہے اور پھر مولانا نے بہت سی ایسی باتیں بتائیں لیکن اس کے بعد پھر اس پہ عمل نہ دارت۔ تو میری گزارش ہے کہ حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں آپ کہ جن امور کو مولانا نے تفصیل سے بیان کیا ہے اور ان کی افادیت بتائی ہے ان پر ہم عمل پیرا ہوں۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے اب کے اگلے پروگرام کے بارے میں صرف اتنا ہی۔ ہاں، ایک تو طریقے کے ہیں، ایک ملت کے معنی قوم کے ہیں، ایک ملت کے معنی کوئی نیشن کے ہیں، ملت کے معنی طریقے کے ہیں، ملت کے معنی وقت کے بھی آتے ہیں۔ یہاں جو ملت کے معنی ہیں وہ طریقے کے
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اللہم اسمعنا منادی الجنۃ مع الابرار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین